الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سوانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نسل سال دیے کم کر دیے نسل سال دیے گھر ساری سرکار دیے گھر ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے گھر ساری سرکار دیے گھر ساری سرکار دیے گھر ساری سرکار دیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلقت نالو پکار دیے خلقت نالو پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلہ عاجز کہتا میں نے کلہ عاجز کہتا میں نے کلہ عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
سرکار اے باولیا گل تیرے تے مکری سونیا گل تیرے تے مکری تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکری اے باولیا نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے تے ٹکڑے سرکار وچ دو سلام نہیں رکدے دنیا دے کام کوئی چنگے نہیں لگدے عشق والی گل تے عشق والی گل لکایا نہیں لکڑی اے باولیا گل تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے تے مکڑی حشر وچ چونکری سروں تے سونیا دکھیاں غریباں دیا اکو ہی سہارا تیرے بانجو کسے ساڈی تیرے بانجو کسے ساڈی تیرے بانجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی اے باولیا گل تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے تے مکڑی تیرے بانجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے بانجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بڑی اے باولیا گل تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے تے مکڑی آقا جی گل تیرے تے مکڑی کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ڈالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے
کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہے صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سخی تیرا دربار ایسا، ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائر و تعالیٰ نہیں ہے سخی تیرا دربار ایسا، میرے شاہ ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائر و تعالیٰ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، بیرا جب چلا میں، آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، سارے عالم ہے چشم کرم میں، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ تم نوالا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ تم نوالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہے یہ کتنی حقیقت تراشا،
نیک و بد پر اے رحمت یا اللہ، نیک و بد پر اے رحمت یا اللہ، نیک و بد پر اے رحمت یا اللہ، ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے کتنی حقیقت حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں کا امام
دیدار مصطفیٰ دا یا میرا میری آج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا بوہا مل کے آج بیٹھی رہنا بوہا مل کے اے کوئی ان کے نکالی جانا یا شاہ جینا تاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین تے مولا علی دا تو دوتا پوتا سکیاں دا میرا دوتا پوتا سکیاں دا لجپال کے تیرا گھرانہ میرا دوتا پوتا سکیاں دا تو دوتا پوتا سکیاں دا لجپال کے تیرا گھرانہ یہ بھی حسین بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا جڑا جیتے آیا او دریا بس جڑا جیتے آیا او دریا چنگا ہر مدد دا کام بڑھیا او جنہیں سچے دل نال پیر بنیا جنہیں سچے دل نال بھلا بڑھیا جنہیں سچے دل نال بھلا بڑھیا جڑا جیتے آیا او دریا اشارہ کرتے رہے ہو جی بے شک جی جی نبی ہے جی 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 آخری تو یہی آئیے وہ کیا ہے جی بسم اللہ جی نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو عزت ثنا کا تو لفظ بنتے ہیں اگر ہو آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد معزز حاضرین ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے بے ایمان نہیں ہوتا اسی طرح طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا روزہ نہیں رکھتا عمرہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے بے ایمان نہیں ہوتا لیکن ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے تو وہ اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہہ دے کہ کسی اور نبی کے آنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تو بھی وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حضرات یہ اس اللہ کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور ہاں یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے حضرات اللہ نے قانون جاری کر دیا کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور پھر آیت میثاق میں حضور کریم سے پوچھا گیا عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا
ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول اور نبی بن کر آیا ہوں. پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں جہاں رب العالمینی ہے وہاں وہاں رحمت للعالمینی ہے. اور پھر آیت میثاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میثاق میں فرمایا اور یاد کرو وہ دن جس دن ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دوں، اور جب میرا نبی تمہیں تشریف لے آئے تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد فرمانا. حضرات نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے. کائنات میں جتنے بھی عالمین ہیں، ذرات ہیں، جنگلات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہر چیز کا نبی میرا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے. حضرات حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے. اب جتنی بھی احکامات شریعت آنے تھے وہ آ چکے، جو بھی احکام الہی آنے تھے وہ آ چکے. اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اور جتنے بھی نبی تھے ان کا کیا کلمہ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور تمام نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا. میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ دور ہوتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. پھر آپ نے ایک مثال کے طور پر مثال سے اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ ایک خوبصورت عمارت بناتا ہے، اس میں نقش و نگار کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی چھوڑ دیتا ہے. جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ ایک اینٹ آ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو تعمیر فرمایا تو اس میں ایک اینٹ کی کمی چھوڑ دی گئی اور وہ کمی میرے آنے سے پوری ہو گئی. اور اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، میں اللہ کا آخری نبی. پھر حضرت علی سے فرمایا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کذاب کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اس کے بارے میں
حضرات کائنات میں بہت بڑے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس شخص سے ظالم کون ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میری طرف جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو اس نے آپ کو خط لکھا کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا نبی میں، یا پھر معاذ اللہ آپ کے ظاہری وصال شریف کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا۔ اس خط کی پہلی لائن پہ لکھا مسلمہ کذاب، پھر آگے لکھا زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ اور وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے جو ہر لمحہ نبی کریم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کون یہ خط اس قذاب کے پاس لے کے جائے گا؟ وہاں ایک بوڑھے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں یہ خط اس قذاب کے پاس لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اپنا گھوڑا عطا فرمایا، اپنا نیزہ عطا فرمایا اور تھپکی دی، فرمایا کہ اس قذاب کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا۔ آپ گئے، اس قذاب کے پاس گئے تو جا کے نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ وہ قذاب کہتا ہے کہ کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے سچے رسول کے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ تو اس دور میں جو اور طریقہ ہوتا ہے درباریوں کا کہ خط جو ہے درباری کو دیا جاتا ہے، اونچی آواز میں سب کے سامنے پڑھتا ہے، وہ خط اپنے درباری کو دیتا ہے، وہ پہلی لائن پہ پڑھتا ہے مسلمہ کذاب، تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے تو تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نبی جسے کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ کہتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے سپاہی میرے ایک اشارے پر تیری گردن اڑا دیں گے، اپنا بیان بدل لو۔ فرماتے ہیں کہ بات سن، جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ دودھ پیتے بھی ہیں، میں نے مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا تو تیرے سپاہیوں کی طرف کیا دیکھوں گا؟ اس نے آپ کی ایک گردن، ایک بازو کاٹ دی، پھر دوسری کاٹ دی اور گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے کہ اپنا بیان بدل لو ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پر موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا، اور صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا۔ پھر اس نے آپ کی گردن اڑا دی، آپ کی گردن کاٹ دی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی سرکار نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے تمام دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے ہیں۔ اور اسی طرح یمن میں اسود انسا کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، تو وہاں ایک تابعی رسول ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، انہو، تو انہوں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو اسود انسا کذاب کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر اس کے پاس لے گئے۔ تو اسود انسا کہتا ہے کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ یہی کہتا ہے، آپ نے پھر فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ 3 بار وہ یہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ تو بڑا تیز ہے, میری باری تجھے سنائی نہیں دیتا اور اپنے نبی کی باری تجھے سنائی بھی دیتا ہے اور بولتا بھی ہے, گواہی بھی دیتا ہے. اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آگ جلاؤ, اسے آگ میں پھینک دو. تو اس کے سپاہی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا چھوڑو مجھے, میں خود آگ میں چلا جاتا ہوں. وہ آپ 2 سے 2.5 گھنٹے آگ میں تشریف فرما رہے, لیکن آپ کو آگ نے نہیں جلایا. ان کو آگ نے کیا جلانا تھا, آپ کے بدن مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی آگ جلا نہ سکی. اسی پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر وہ آج ابراہیم کا امام پیدا, وہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں کو تو آگ نے نہیں جلایا, تو کہتے ہیں اب ہماری چوری پکڑی جائے گی کیونکہ ہم جھوٹے ہیں. ایسا کرو انہیں ملک بدر کر دو, انہیں ملک سے نکال دو. آپ کو ملک سے نکال دیا گیا. آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. آپ نے اپنی نور بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ختم نبوت کو بجا کر آئی ہے. آپ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جن کا نبیوں کے بعد مقام ہے. وہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے. وہاں پر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا, ان کو گلے لگایا. پھر اپنے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیان میں بٹھا لیا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے پہلے موت نہ دی جب تک میں نے اس ہستی کا دیدار نہ کر لیا کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کی تناغ میں ڈالا گیا اور ان کو آگ میں نے نہیں جلایا. تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے بڑی عزت افزائی کی, آپ کا بہت شکریہ, لیکن میری بھی ایک عرض ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ میں حضور کے یار غار سے دعا کروا کے آیا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, آج ہم تیرے لیے دعا نہیں کریں گے بلکہ آج تو ہمارے لیے دعا کرے گا کیونکہ تم حضور کی ختم نبوت کو بچا کر آئے ہو. حضرات یہ شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا گیا. آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جہاد بالسیف کرنا ہے, تلوار کے ساتھ تلواریں لے کر آ جاؤ, اب اس کذاب کا خاتمہ کرنا ہے. تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا. صدیق اکبر کی آواز پر سب نے لبیک کہا اور اس کذاب کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بدر و حنین میں شرکت کرنے والے بھی آ جائیں, بچے بھی آ جائیں, بوڑھے بھی آ جائیں, آج کوئی گھر پر نہ رہے کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے. حضرات بدر و حنین میں شرکت کرنے والے وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب یہ کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. تو سب نے مل کر جنگ یمامہ کی. حضرات آپ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں, 74. ان میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 259. لیکن ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے. جب جنگ یمامہ ہوئی جو صرف اور صرف ختم نبوت کو بچانے کے لیے تھی, اس میں اکیلی میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں 370 سے زائد حافظ قرآن تھے. اس لیے ختم نبوت بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ قادیانی صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتے, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ 17% دیتے ہیں اور ہم 2.5% دیتے ہیں.
لیکن یاد رکھو یہ بات کہ مسلمان قذاب بھی نماز پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، لیکن وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے اجماع بالسیف کیا اور سیدنا صدیق اکبر نے اس قذاب کا خاتمہ کر دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آگے عرض کی، حضرت صاحب کسی بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، یا میں اس شخص کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی دلیل یا کوئی معجزہ طلب کروں؟ وہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تو جھوٹا کافر ہے ہی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور جو شخص اس سے جا کر کوئی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کسی سے دلیل طلب نہیں کرنی۔ جو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسے کہنا ہے جا دفع ہو، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو اس کی گردن ہی کاٹ دو۔ پھر آپ سب لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ جب قادیان کے کانے نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ مناظرہ فرمایا۔ آپ نے اس سے 4 دلیلیں طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو دریائے راوی ہے وہ مینار پاکستان کے پاس سے گزرے، اور ایک لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوری طور پر بچہ پیدا کرے۔ پھر فرمایا کہ تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود ہی چل گیا وہ سچا۔ پھر فرمایا یا تو شیر بن کے تو مجھے کھا جا، یا شیر بن کے میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اور وہ کانا دجال جھوٹا تھا، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا اور آپ کو فتح ہوئی۔ لیکن پیر و مرشد نے آپ کی نگاہ کرم سے، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں صاحب نظر ہیں، آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ شاہ صاحب سے پوچھیں جا کے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ کسی نے جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کسی نے اس سے دلیل طلب نہیں کرنی، تو حضرت صاحب پھر آپ نے کیوں اس کانے دجال سے دلیلیں طلب کی؟ تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں بالکل جانتا ہوں امام اعظم کا فتویٰ موجود ہے، میں بالکل جانتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس سے جا کے دلیلیں طلب کی تھی، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بہت سارے لوگوں کا ایمان تباہ ہو جانا تھا۔ امت مسلمہ بڑی بولی ہے، لوگوں کی جھوٹی کرامتیں دیکھ کے ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، اس لیے ان کو بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن ہم سب لوگوں کے لیے وہی فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے کسی سے دلیل طلب نہیں کرنی، بس یہ کہنا ہے کہ جا دفع ہو۔ اور پھر آج کے دور میں پاکستان کو مسئلہ ہے گیا۔ حضرات پاکستان میں جس کی بھی گورنمنٹ، جس کی بھی حکومت آتی ہے، امریکہ، برطانیہ، تمام مسلم جو دوسرے ہمارے دشمن ممالک ہیں، وہ ان سے 2 شرائط منواتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے اور دوسرا پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہے، کیونکہ 50 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، ان میں واحد صرف ایک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ان کی یہی کوشش ہے ہر وقت کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے 70 صفحے ختم نبوت کے خلاف لکھ دیے، تو جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے کہ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی، پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی، 70 صفحوں میں تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو کیا لکھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ قادیانی میرے بھائی ہیں۔ اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں تو وہ کون ہے جنہوں نے جنگ یمامہ لڑی؟ 1200 صحابہ جو شہید ہوئے وہ پھر تیرے دشمن ہی ہوئے۔ اور اگلی آئی پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی عمران خان کی، وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا، لیکن بہرحال اس کے پلے میں ایک نیکی آ گئی ہے کہ اس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کیا ہے۔ پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے اس کو یہ بات سمجھ آئی یا جیسے بھی آئی،
تو उसने उसको बहाल किया है, तो इस वजह से उसकी निजात हो जाएगी। लेकिन अब जो हमारे ज़िम्मे है, हमने क्या करना है? हमने वोट तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को देना है, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए काम कर रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो ख़त्म नबूवत के खिलाफ काम कर रही हैं। इसलिए अगर आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को छोड़कर किसी और जमात को वोट देंगे तो वो आपका वोट ख़त्म नबूवत के खिलाफ जाएगा। और हुजूर की हिमायत इतनी ज़रूरी है कि अगर हम जो लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट देंगे तो हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे इस पे, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, ऐ खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। फिर फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इसलिए तू आज हुजूर से वफा कर, हुजूर के नाम पे वोट दे दे। तू एक वोट पे अगर मगर करता है, हुजूर की शफाअत के बगैर कोई शख्स बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मैं कबीरा गुनाह करने वालों की भी शफाअत फरमाऊंगा। तो गुनाहगार और बदकार की बख्शिश तो हो जाएगी, लेकिन कादियानियों के यारों और ख़त्म नबूवत के गद्दारों की शफाअत नहीं हो सकती। इसलिए आज कर वफा, आज वक़्त है, आज दौर है हुजूर से वफा करने का। इसीलिए कलंदर लाहौरी भी फरमाए गए हैं, ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए आज हुजूर से वफा करो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट दो। जीते या हारे हमें इससे नहीं है, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ नबी के नाम पर है। हम थोड़े हैं ये भी बात नहीं है, हुजूर के चाहने वाले थोड़े भी हों तो बहुत होते हैं। हमने बस हुजूर के नाम पे वोट देना है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारक हो ऐसी तकरीर है कि खलीफा बन जाना है। अच्छा आप साहब एक गलत चर्चा में हजूर करीम से पूछा आप किस किस के नबी हैं, उन्होंने सिर्फ इंसाना की गल की, वो किसी शादी में है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल ऐ नबी तुम फरमा दो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरी कायनात का रसूल हूँ, जमी मखलूकात। जिब्राइल मुसलमान है, जिब्राइल मुसलमान है जी। तो जिब्रील ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मलकुल मौत मुसलमान, ये किरामन कातिबीन मुसलमान, वो क्या पढ़ रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इस कायनात ज़मीन व आसमान के दरमियान कोई ऐसी खुश्क और तर चीज नहीं है मगर उसका ईमान है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सिर्फ इंसानों के नहीं, हुजूर परिंदों के भी रसूल। तफसीर इब्ने कसीर उठा के देखें, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि जिस दिन हुजूर जलवागर हुए, कायनात के हर परिंदे ने, हर जानवर ने, हर दरख्त ने अपने हम जिन्स को मुबारक दी, अपने हम जिन्स को मुबारक दी कि मुबारक हो आज आखिरी नबी जलवागर हो गए हैं। फिर इब्ने कसीर लिखता है कि एक बंदा मक्के की पहाड़ियों में बैठ के रो रहा था, एक बंदा जिसके रसूल नहीं है वो रो रहा था। पूछा तू क्यों रो रहा है? आज तो पूरी कायनात अर्ज़ो समा खुश है। बीबी आमना फरमाती है, सितारे मेरे घर के करीब आ गए हुजूर को वेलकम करने के लिए, फरिश्तों से मेरा कमरा भर गया, हसीनो जमील लंबी औरतों से भर गया, नूरी परिंदे मेरे कमरे में आ रहे हैं।
بی بی آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے بطن اتھر میں ہیں، میں جاتی ہوں بکریاں چرانے. حضور کل کائنات کے رسول ہیں. بکریاں پہلے دور دور بھاگتی تھی، مجھے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا، لیکن جب سے حضور جلوہ گر ہوئے بکریاں میرے ذات کا طواف کرتی رہتی تھی. میں پانی بھرنے جاتی، کنویں کو پتا ہے کہ نبی کی ماں ہے، پہلے فرماتی ہے میں جھک کے پانی بھرتی، لیکن جب سے حضور جلوہ گر ہوئے میں پانی کیا بھرنا تھا، پانی اوپر آ رہا ہے. پانی بھی جانتا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، ہر نبی جانتا ہے حضور آ رہے ہیں. اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج جو ہستی آ گئی ہے اس دنیا میں اس کے غلاموں سے گناہ کراؤں گا، ان کے خون میں گردش کر کے ان کو ڈیریل کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا. آخری وقت مرنے سے پہلے اس نبی کا امتی، اس نبی کے جو آج پیدا ہوا ہے اس کے وسیلے سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کر کے میری محنت پہ پانی پھیر دے گا. رونے والا ابلیس آج بھی جو رو رہا ہے، وہ کہا نا جب حضور نے کہہ دیا کذاب ہے تو کذاب ہے. بے شک. دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی، آپ نے جو بھی کہا آقا وہ بات ہو کے رہی. کذاب کو کذاب کہا تو پوری امت متفق ہے کہ مسلمہ کذاب ہے. صدیق کو صدیق کہا، مسلمان تو کیا کافر بھی مانتا ہے کہ صدیق ہیں. حضرت عمار ابن یاسر گلی سے گزر رہے ہیں، مکے کے کافروں نے آپ کو گھیر لیا، گھیرا اور کہا کہ عمار تو اتنا کہہ دے کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا بس تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو نہیں کہتا تو وہ جلتی آگ میں تجھے ڈال دیں گے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا تو کافر سمجھے ڈر گیا، شاید گھبرا گیا. اچھا نہ رو، بس اتنا کہہ دے کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا معاذ اللہ. آپ نے فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے آگ میں ڈالو گے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تم مجھے آگ میں ڈالو میرے محبوب کریم مجھے دیکھ لیں. بس فقط اتنی تمنا ہے کہ جب تم مجھے آگ میں ڈالو میرے حضور مجھے دیکھ لیں. ان کو اٹھایا کفار مکہ نے اور عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈال دیا. ختم نبوت کے پیرا ہو رہا ہے. نبی کریم قدرتی اس گلی میں آ گئے جہاں ڈالا جا رہا ہے آگ میں. حضور کریم نے دیکھا کہ عمار کو آگ میں ڈال دیا تو حضور نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت سلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے عمار پہ ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے میرے دادے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی. آگ کو پتا ہے، آگ کو پتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ عمار ابن یاسر کا ایک کپڑے کا دھاگا بھی نہیں چلا، صرف اس بات پہ کہ محمد الرسول اللہ کوئی نبی نہیں ہے. 70-80 سال کا بابا آ گیا یہودی رسول کریم کی بارگاہ میں. اس نے کہا حضور میں آپ کے مذہب کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں، آپ کے غلاموں سے پتہ لگا ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کا امتی بن جاؤں. 80 سال کا بابا یہودی مدینہ شریف میں آ گیا حضور کے پاس. تو حضور نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پڑھ لیا کلمہ، مسلمان ہو گیا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے حضور میں نے سنا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، میں تو 1 یا 2 پڑھ سکتا ہوں، میری تو کمر سیدھی نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، باقی معاف. یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ. اس نے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں، میں تو بڑا کمزور ہوں. فرمایا معاف. کہہ رہے حضور میں نے سنا ہے جہاد کرنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، میرے کو ٹڑیا نہیں جاندہ. فرمایا معاف. اس نے ایسے 2-3 باتیں اور کی تو حضور کریم کی رحمت دیکھو. فرمایا تو اتنا کہہ دے محمد الرسول اللہ، اتنا کہہ دے اور اس پہ مر جا. فرمایا مجھ پہ واجب ہے، میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. صرف اتنا کہہ دے
محمد رسول اللہ. جس طرح ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے ایمان میں کسی دوسرے اللہ کی گنجائش نہیں ہے، اب وحدہ لا شریک، اسی طرح کسی دوسرے نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے. تینوں منیا جنہیں رب نو منیا، رولا پایا دل تے انیا، تو تے کعبے داوی کعبہ، میں تے مکدی مکائی بیٹھا. ایک صحابی رسول جنگل میں رستہ بھول گئے، شیر آ گیا سامنے سے، شیر وہ غصے سے آ رہا ہے اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہ اے شیر میں سرکار کا غلام ہوں. اب شیر کو کیا پتا ہے، نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے، مین ایٹر. شیر سمجھ گیا کہ یہ بھی امتی ہے، پیٹھ پہ بٹھا کے مدینے چھوڑ کے گیا ہے شیر. شیروں کو پتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، سبحان، ہر چیز کو پتا ہے حضور آ گئے ہیں، حضور نبی ہیں. فرمایا پوری کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. آج امتی یہ کہتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک ہمیں جانتے ہیں، نبی پاک ہمیں جانتے ہیں. میں کہتا ہوں سوال یہ کرو کہ ہر چیز آج کی حضور کو جانتی ہے. حضور تو بڑی شان والے ہیں. حضرت عمر کی شان، دریائے نیل میں وہ خط پھینکتے ہیں، کہتے ہیں جی عمر کے حکم سے چل. لوگوں نے کہا چلتا نہیں ہے. ایک لڑکی کو دلہن بنا کے پھینکتے ہیں پھر چلتا ہے. تو آپ نے وہ خط لکھے، دریا حضور کے غلاموں کی بولی سمجھ رہا ہے. حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور جہاد کر رہے ہیں، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ غلاموں کی شان ہے. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرات گرامی، حضور جب اللہ کے رسول ہے پھر پوری کائنات کے رسول ہے. حضور پوری کائنات کے رسول ہے. اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے خرابی ہے. اس کی نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہے، اس کا حج کسی کام کا نہیں ہے، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے. فضول ترین ہے اس کے لیے جو اتنا کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کا فیض عطا فرمائے، جو ان کی اتنی بڑی کوشش اور مہربانی ہے. جنگ یمامہ میں وہ لوگوں نے کہا کہ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر ہو رہا ہے، ادھر سے بھی تکبیر ہو رہا ہے، اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہیں گے. تو صدیق اکبر کا یہ فتویٰ ہے، آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم نعرہ رسالت لگاؤ، تم کہو یا محمد ہو یا رسول اللہ. جو نہیں کہتا اس کی گردن اتار دو. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہے جنگ یمامہ. تو یہ نعرہ بھی صدیق اکبر نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرشد کریم کے قدموں کے صدقے ختم نبوت پر پہرا دینے والا اللہ بنا دے. اللہ تعالیٰ پیر کامل کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور. اے میرے بندہ پرور سائیں بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھے روزے پہ جا